کے لیے جن بزرگان تک ایصال ثواب کی نیت سے یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا تلاوت سورتين کا جو ثواب ارواح طیبہ انبیاء مرسلین شہداء صدیقین اور ان سے محبت و ولایت رکھنے والے محمد و آل محمد کی غلامی کرنے والے جتنے بھی اہل ایمان مومنین مومنات رحلت کر گئے سب کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند شہداء اسلام شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند ظالموں قاتلوں اور دہشت گردوں کی رسوائی شکست و ذلت اور مکمل بے یقینی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں وجود بخشا
تو انسانی وجود سے مشرف فرمایا۔ کائنات میں موجودات تو انگنت ہیں، جدھر بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی موجود اپنی مختلف شکلوں میں مختلف خاصیتوں میں نظر آتے ہیں، لیکن خالق اپنے قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق کیا۔ تو جو اپنے انسان ہونے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے باواز بلند صلوات۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اس میں ترقی کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور تنزلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، بلندی کا سفر بھی کر سکتا ہے اور پستی کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ آپ جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، پانچویں تکبیر جب ہم پڑھتے ہیں، دو چوتھی اور پانچویں کے درمیان ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا، چونکہ برادران تو اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، لیکن اہل تشیع کا پیش نماز جو ہے وہ جنازہ خاموشی سے نہیں پڑھتا بلکہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک لفظ یہ آتا ہے اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، اے اللہ یہ جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اسے تو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ تو اعلی علیین کا مطلب ہے علیین میں بھی جو بلند ترین مقام تو نے بنایا ہے اس مومن کو وہ جگہ نصیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں اتنی ترقی کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اعلی علیین کی بلندیوں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ پست ہو سکتا ہے اور پستیوں کا سفر بھی اس کا اتنا بڑا ہے اور اتنا سنگین ہے کہ اللہ اسی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ والی آیت کریمہ کے بعد فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ پھر ہم اسی انسان کو جسے ہم نے احسن تقویم میں خلق کیا تھا اتنا دھکیلتے ہیں کہ وہ اس پستی میں چلا جاتا ہے کہ جس سے نیچے کسی اور پستی کا تصور جو ہو رہی ہے۔ بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند کہ اس سے بلندی مزید کا تصور نہیں ہو سکتا، اور پست ہوتا ہے تو اتنا پست کہ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان ہو کہ بھی یہ حیوان سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ بلکہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں رسول اکرم کسی شخص کی گفتگو یا بھونک کو سن کر کہتے ہیں مَن لِهَذَا الْكَلْبِ، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ یہ جنگ خندق میں جو سامنے آیا تھا 2 ٹانگوں والا تھا یا 4 ٹانگوں والا تھا؟ جی تھا تو 2 ٹانگوں والا، قد اس کا سیدھا تھا، بڑا پہلوان تھا، بڑا صحت مند تھا، بڑا تنامند تھا۔ کہا تھا کسی نے کہ یہ تو اتنا بڑا اونچا پہلوان ہے کہ ہمارے ساتھ سفر میں تھا تو 1000 ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا تھا، اس اکیلے نے ان 1000 ڈاکوؤں کو بھگا دیا تھا۔ تو صحت مند تو تھا ہی، طاقتور بھی تھا، لیکن رسول اسے کیوں کہہ رہے تھے کتا؟ حالانکہ رسول اعظم کی زبان تو خلق عظیم کی زبان ہے، وہ تو ویسے کسی کو نہیں کہتے ایسا جملہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ رسول کی باریک بین نگاہوں نے اس کے اندر کو دیکھ لیا تھا، اس کے اندر معلوم ہوا کہ ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے،
ظاہر میں تو انسانی شکل والا ہوتا ہے لیکن باطن اس کے ایمان اور کردار کی خبر دیتا ہے۔ اگر مومن ہے اور پاکیزہ کردار ہے تو وہ ستاروں اور چاند سے بھی اونچا ہے، بلکہ فرشتوں سے اونچا ہے۔ لیکن اگر وہ بے ایمان ہے اور بد کردار ہے تو پھر کتا بھی اس سے بہتر ہے نا۔ انسان کی بلندی اور انسان کی پستی، بلند ہو جائے تو اس سے کوئی بلند نہیں ہوتا، پست ہو جائے تو اس سے کوئی گال سمجھ آتی بھئی ہے۔ چونکہ میں دور دیہات میں آیا بیٹھا ہوں، پڑھنا اردو میں ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو اتنی سخت نہ ہو کہ سرائکی والے کو سمجھ ہی نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آتی بھئی ہے۔ تو انسان اگر بلندی کو جاتا ہے تو اعلیٰ علیین تک پہنچتا ہے، پست ہوتا ہے تو اسفلا سافلین تک۔ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کا بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا اسفل ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے یا نیچا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر باہر کے حالات چاہیں تو وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، باہر کے غلط اثرات مرتب ہوں تو وہ پستیوں کا سفر کرتا ہے۔ جیسے کہ مثلا آپ نے دیکھا ہے تھرمامیٹر، جس کو ڈاکٹر آپ کے بخار کو چیک کرنے کے لیے آپ کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخار کتنے درجے کا ہے، یہ تھرمامیٹر خود زیرو پہ ہوتا ہے۔ اگر باہر سے بخار تیز ہوا تو وہ تیزی کی خبر دیتا ہے، اور اگر بخار تیز نہ ہوا تو وہ نارمل خبر دیتا ہے۔ باہر کے اثرات اس میں مرتب ہوتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح ہے، پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں ہوتا، اگر مومن بن جاتا ہے تو بلندیوں کا سفر شروع کرتا ہے، اگر ایمان کا نور اس کے سینے میں آ جاتا ہے تو وہ بلندیوں کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی حبک ایمان، تیری محبت ہی تو ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ میں کسی اور شخص سے نہیں پوچھتا کہ مومن کون ہے اور ایمان کون ہے، فلاں مجتہد نے کیا فرمایا، فلاں عالم کیا فرمایا، فلاں فلسفی نے کیا فرمایا، فلاں نے کیا فرمایا۔ بڑے بڑے نام ہیں لیکن کوئی اتنا بڑا نام نہیں جتنا سید الانبیاء کا نام ہے، کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان وحی کے بغیر بولتی نہیں۔ آئیے رسول اکرم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں ہم رسول اکرم سے؟ ایمان کیا ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ تو بڑی سادہ اور بڑی شستہ اور بڑی پکی تعریف رسول اکرم فرماتے ہیں، یا علی حبک ایمان، علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے۔ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، دوسری طرف بھی رسول فرما رہے ہیں تیرا بغض کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یا رسول اللہ آپ یوں کیوں نہیں کہتے میری محبت ایمان ہے؟ کیا سمجھے نا بھائیو؟ رسول اکرم نے یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ جو مجھ سے محبت رکھے گا اس میری محبت ایمان ہے، اور میرے ساتھ بغض رکھنا کفر و نفاق ہے نہ۔ فرماتے ہیں، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ گویا رسول یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کئی ایسے ہوں گے مجھ سے محبت کا دم بھریں گے، میرے ساتھ محبت کا دم بھریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، میری محبت کا دعویٰ کر لیں گے، لیکن انہیں بتانا چاہتا ہوں میری محبت اس وقت تک تمہارے دل میں
ایمان کی شمع روشن نہیں کر سکے گی جب تک تمہارے دل میں میرے بھائی علی کی محبت جگہ نہیں لے گی، اس لیے کہ میں اور علی تو ایک ہیں۔ میں اور علی تو علی منی وانا من ہو، میں اور علی تو ایک ہیں، وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، وہ میرا نفس ہے۔ اگر کسی بے وقوف کو سمجھ نہ آئے اور یہ سمجھے کہ وہ محمد مصطفیٰ سے تو محبت کرے لیکن علی مرتضیٰ سے محبت نہ کر سکے تو اس نے نہ علی کو سمجھا نہ نبی کو سمجھا۔ اتنی بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم نے ہاتھ پکڑا تھا میدان غدیر میں 18 ذی الحجہ آنے والی ہے، جشن غدیر آپ منانے کی تیاری کر رہے ہیں نا، اور یہ رسول اکرم کا سب سے آخری بڑا جلسہ تھا۔ کون سا؟ دیکھیے رسول اکرم نے غدیر کے دن جو اعلان کیا تھا، یہ کچھ مجمع جی تُسا بیٹھے ہو جی؟ اچھا ٹھنڈ آئی یا گرمی آئی؟ 18 غدیر جیڑی تھائی ہے یہ تھا، وہ ٹھنڈ ہی تھائی ہے یا گرمی ہی تھائی ہے؟ اچھا گرمی جو آئی تو اتنے کوئی ٹینٹ شیٹ تک ہوئے آجی میں آج ہے رڑی دھوپتے تو وہ نہیں بٹھایا بانی نے، موسم گرمی ہے وہ ٹھنڈ تھا انتظام کیتا ہے، اس کو اوتے ٹینٹ لائے، اس کو پکے لائے، تلے دریاں میں چھائیں، اس کو انتظام کیتا ہے، اس نا کاکھ نہ کر رہے آتا تو ساں کیا ہوئی کی ہو جا بانی ہے۔ غور تو کر، جس جلسے کا بانی خود خدا ہو، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول میں جو حکم تجھ پر نازل کر چکا ہوں اس کو پہنچا، اس لیے کہ یہ حکم اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں بھی کیتا۔ تو حکم کس کا تھا؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ اندس اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے یا نہیں؟ جی تو وہ تو کو شاید ہے انتظام اپنی قدرت نال نہیں کر سکتا، کوئی بدل، کوئی ٹھنڈی ہوا، کوئی سسٹم اللہ دے اختیار جائی یا نہیں ہے نا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایسا کوئی انتظام اللہ نے بھی نہ کیا، رسول نے بھی نہ کیا۔ 1,00,000 سے کم و بیش زیادہ مجمع حاجی مردوں اور حاجی عورتوں کا وہاں اکٹھا تھا۔ کلے مرد نہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں جب حج کو جاتا ہے مسلمانوں کا کاروان تو فقط مرد جاتے ہیں یا خواتین بھی جاتے ہیں؟ رسول اکرم نے تو وہ اپنا حج کیا تھا، وہی حج جس کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنی شریعت کے مطابق حج کرنے چلا ہوں، جو چاہتا ہے میرے ساتھ میری شریعت کے حج میں شامل ہو جائے، وہ آ جائے۔ کیونکہ 8 ذی الحجہ تک تو خانہ کعبہ پر بتوں کا 8 ہجری تک وہ خانہ کعبہ پر بتوں کا قبضہ تھا۔ سمجھنے بیٹھے ہو کتنی ہجری تک؟ 8 ہجری کو رسول کی عمر اور سن مبارک کیا تھا؟ 60 سال۔ سمجھنے بیٹھے ہو رسول اکرم جب فوت ہوئے تو کل کتنے عمر کے تھے؟ 63 سال، اور 11 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 8 ہجری کی، کتنی سال پہلے؟ 3 سال۔ کتنی بڑھ گئے رسول دی عمر؟ 3 سال پہلے 63 سال جو ہے 3 سال پہلے کتنی جانا۔ اب حضرت کی عمر مبارک ہے 60 سال۔ 60 سال لگے اللہ کے سب سے اونچے رسول کو اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے۔ کیا سمجھائیے کتنے سال لگے؟ پس تو بھی ذرا خیال کر اپنے قلب پر کسی بت کا قبضہ نہ ہونا۔
انہوں کو ہٹاؤنا سوکھا نہیں بھی ہوتا. پاک پیغمبر نے 60 سال لگائے بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، لیکن اس کے پھر 1 سال گزارنے کے بعد حج کو آئے اور اعلان کیا کہ میں اپنی شریعت کے مطابق، کیونکہ جب تک بتوں کا قبضہ بیت اللہ پر تھا تو رسول کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. جو خانہ کعبہ جو بتوں کے قبضے چاہیے، تو کیسے خانہ کعبہ کا حج رسول کی شریعت کے مطابق ہوتا؟ جب تک کہ خانہ کعبہ بتوں سے پاک نہ ہوا اور سارے مکے والے مسلمان کلمہ نہ پڑھ سکے، اس وقت تک رسول اپنا حج بھی اپنی شریعت کے مطابق نہ کرا سکے. اور پھر حضرت نے 1 سال گزارنے کے بعد کہا کہ اب میں اپنی شریعت کے مطابق بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہوں، جو شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. ہم تو سو زمانے ہوا تو رسول کرے نا اعلان پروگرام توڑا کیا بنے ہے یہ میں گال ذرا دسو کھڑ کر کے بھج بنجو یا حج چاہو دسو. اور یاد رکھ جہاں رسول کھڑا ہوگا وہاں علی بھی ساتھ ساتھ. حج ہوا، اس میں خواتین بھی گئیں، مرد بھی گئے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب حج ہوتا ہے تو مرد بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی جاتی ہیں، بلکہ بہت ساری خواتین اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کل نہ منجے یہ ساری زندگی میں تیری خدمت کی ہے تو کم از کم میں ہی تو کچھ تھوڑا جا حق رکھیں نہیں. یہ گال ہے تو سہی نال گئے نا مطلب حق ہی بڑھ دے. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم کے حج میں بھی خواتین شامل ہوئی، دور دور سے آئیں. حضرت امیر المومنین ان دنوں یمن گئے ہوئے تھے رسول کے فرمان کے مطابق، وہاں سے حج پہ آئے تھے. رسول مدینہ منورہ سے گئے تھے، حج ہوا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. حج ہوا اور حضرت واپس پلٹے تو اللہ کا حکم ہوا اب پہنچا دے وہ حکم. بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں جانتا ہوں جو میں نے حکم آپ کو دیا ہے وہ حکم ایسا نہیں کہ لوگ اس سے جلیں گے نہیں. ہیں کئی لوگ جڑے علی نال سڑ دیں رسول پاک کے زمانے نہ ہوں دے اسے. میرا خیال ہے مجلسوں سنتے رہتے ہو کئی شہر ذہن بلہندے ہی بے کیا علی سے بغض رکھنے والے اگر رسول اکرم کے زمانے میں نہ ہوتے تو رسول نہ کہتے جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے. کیا رسول کے زمانے میں منافق تھے یا نہ تھے؟ سورہ منافقون نازل ہوئی یا نہ ہوئی؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تیرے گردہ گرد رہنے والوں میں بہت سارے منافق ہیں. مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کے دور میں بھی منافق تھے. ہم ذرا ناراض نہ تھے یہ جیتے منافق ہن یہ رسول دی مسیح جی آنے ہیں. میں تو ذرا سوچاں تے وجود پکڑے نا ہن نہیں صحیح. ہم پاک رسول دی مسجد آمنا انہاں دا بند ہا یا آ سکتے ہیں وال پچھو نماز پڑھ سکتے ہیں صف وچ کھڑ سکتے ہیں پچھلی صف وچ جا لیے جی ٹھیک ہے. یعنی کوئی منع. جب رسول خطبہ دیتے تھے تو وہ پچھو بانے ہیں یا اگو بہ سکتے ہیں. پتہ نہیں کام سمجھنے پہ بھی تو منافقین کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق ہے. اللہ کے رسول نے انہوں نے کوئی وردی بنا چھوڑی ہے بھی جڑے جڑے منافق ہو سو یہ وردی پوائے. بابا منافق ہوتا ہے اور منافق رہ وہی سکتا ہے جو مومنوں میں مومن بن کے گم ہو سکے. پتہ کی میں لگے جو یہ منافق ہے نگار سمجھ آئی نہیں. چہرے طرح نہیں بدلتا، لباس نہیں بدلتا، متھے تے نہیں لکھی دا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے.
تو رسول اکرم نے ایک نشانی بڑی پختہ دے دی، یا علی جو تجھ سے بغض رکھے، یہ جنہ تھوڑا ایک ملنگندہ جملہ ہے نا، وہ گزر سوچے کرو، تو کر علی دا ذکر، علی دے فضائل پڑھ، والے یہ متھے تے پوویس وٹ، دل تے لگے سٹ، ایہو موزی گئی۔ دوستو علی کا بغض پتہ بتاتا ہے مومن کون ہے، اور محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ اگر کوئی تیرے سامنے تیرے محبوب کا قصیدہ پڑھے، محبوب کے فضائل پڑھے، محبوب کے بارے میں اچھے صفات بیان کرے، جتنا وہ اچھائی بیان کرتا جائے گا، قصیدہ پڑھتا جائے گا، اتنا چونکہ تیرا محب ہے، تیرا چہرہ گل گلاب کی طرح نکھرتا جائے گا۔ اور اگر کوئی رکھتا ہے بغض، اگر کوئی بغض رکھے تو بغض کی نشانی یہ ہوتی ہے جس سے بغض رکھتا ہے، اگر تو اس کے بارے میں کچھ کہے تو وہ بغض کو برداشت نہیں تھی مرنے دا، منافق کو برداشت نہیں تھی مرنے دا، کیونکہ اگر منافق علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو علی سے محبت تو رکھتا نہیں، علی سے کیا رکھتا ہے؟ بغض۔ اور بغض کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب تو فضائل پڑھے گا تو وہ اس سے بغض رکھے گا تو اس کے ماتھے پہ گلے گلاب والی بات نہیں ہوگی، اندے متھے تے پوسی وٹ، منہ دا مرجھاندہ ویسی، تو میرے اصحا کڑا نہیں منے دے۔ تو میرے دوست، اللہ کے رسول نے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی ملنگانہ بات کر رہا ہوں، میں رسول اکرم کی حدیث آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا تھا، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر بھی ہے، اور دو علی رسول کیوں کی دین، ایک کفر تے ایک نفاق۔ معلوم ہوا کہ رسول یہ دیکھنا فرمانا چاہتے ہیں بغض کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی بغض ظاہر ہوتا ہے، کبھی کو بغض چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیتا ہے، کوئی اپنی دشمنی کو چھپا لیتا ہے۔ اگر علی کا دشمن ہے تو کوئی ایسا دشمن ہوگا جو ظاہر بظاہر علی کے خلاف بکواس کرے گا، اور کوئی ایسا دشمن ہوگا جو ظاہر تو نہیں کرے گا لیکن اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں جو ظاہر کرے وہ کافر ہے، جو چھپا ہوا ہو وہ منافق ہے۔ جس کے بغض دل میں چھپا ہوا ہو، ظاہر میں نہ ہو، تو وہ منافق ہو گیا۔ اور جو ظاہر بظاہر کہے، جیسے تم دیکھ رہے ہو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ اپنے بغض کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب جو ظاہر کرتے جاتے ہیں رسول کے فرمان کے مطابق وہ ان میں کفر بھرا ہوا ہے، اور جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں ان کے اندر منافقت ہے۔ مبارک ہو تجھے کہ تو بغض سے بچا ہوا ہے۔ میں تجھے تیری جائیداد کی مبارک دیتا، تیرے سونے چاندی کے دولت کی مبارک دیتا، تیری کرسیوں اور عہدوں کی مبارکیں دیتا، جیسے آپ دیتے ہو فلانا ایم این اے بن گئے مبارک ہوئے، فلانا ایم پی اے بن گئے مبارک ہوئے، فلانا وزیر بن گئے مبارک ہوئے، فلانا گورنر بن گئے۔ ہنین مبارک ہے یا نہیں؟ یہ جو کہیں کوئی سیٹ مل پوے تو بس سارا ماحول ٹور جل دینا، آؤ بھائی کو مبارک دیو، ہونا یہ نہیں ہونا۔ تو ایم این اے ایم پی اے بننے والے، وزیر اعظم بننے والے کے دروازوں پر مبارکبادیاں دینے والوں کے قطاریں لگ جاتی ہیں، اور وہ سارے ان کو مبارک دینے لگتے ہیں۔ لیکن میں ان باتوں کی مبارکوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں مبارک اس کو جس کے دل میں علی کی محبت کا نور پیدا ہو۔ کتنی پیسے لگ دیں علی دے محبت دے؟ جی چوکے پیسے لائے ہوئے؟ یہ تو کتنی عجیب چیز ہے، پیسے ایسے لگتے کونی، غریب ہوئے وہی محب بن سکتے، امیر ہوئے وہی محب بن سکتے،
درمیانہ ہوئے وہی محب بن سکتے، سید ہوئے وہی بن سکتے، امتی ہوئے وہی بن سکتے، پتہ نہیں علی علی ہے۔ تجھے اللہ نے علی کی محبت دے دی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات یاد رکھ، اس محبت کو سنبھال کے رکھ، اس محبت کی حفاظت کر۔ کیا اس محبت کا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں؟ بے دشمن محبت ہے یا کوئی دشمن علی ہے؟ کون ہے دشمن؟ محبت علی کا دشمن جڑا آج ہی ہوئے، پرانے زمان دی گال نہیں سکھ رہے۔ آج کے محبان علی کو پتا ہونا چاہیے نہیں کہ آج بھی کوئی دشمن حب علی ہے۔ ہم دا نہ دسو خیر ایک سلوات سے پڑھو، صلی علی محمد۔ سلوات دے سائے تلے کچھ سوچے ہوئے بے محبت علی دے دشمن دا نام کیا ہے؟ کون ہے؟ تو اپنی گلی دے دشمن گلے سے اپنے محلے موضع دے گلے سے نہیں میرے دوست، سب سے بڑے دشمن کا نام شیطان ہے۔ جان دے ہو شیطان کو جان دے ہو؟ کیوں اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم میرا قرآن اٹھا کے تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت بعد میں کرنا، پہلے شیطان سے میری پناہ مانگنا۔ اتنی گال سمجھنے بھی ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے پڑھے قرآن اور ہو علی کا دشمن؟ پتہ نہیں تو سمجھنے بھی یہ گال نہیں ہے۔ سچا قرآن کا حامی وہ ہے جتنا قرآن کا حامی ہو اتنا علی کا حامی ہو، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو تب مانتا ہے جب تو علی کو بھی مانے، اور علی کو تب مانتا ہے جب تو قرآن کو مانے، اس لیے کہ قرآن اور علی تو آپس میں جدا نہیں۔ اگر تیرے دل میں قرآن کی محبت ہے تو علی کی محبت دکھاؤ، اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو قرآن کی محبت دکھاؤ، اگر تو قرآن سے نفرت کرتا ہے اور علی کی محبت کا دم بھرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو علی سے نفرت کرتا ہے فقط قرآن کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی غلط کہتا ہے۔ اس لیے قرآن علی سے جدا نہیں، اور علی یہ گال سچی ہے یا میں خوشی جال بیٹھے گال پکی؟ اچھا جن دل قرآن تے علی دی محبت ہے دے ان دل نماز دی نفرت ہوں دی ہے۔ اے بیچاری نماز، یہ مولوی سی ہر نے نماز دی گال کریں دے، مولوی کی بات نہیں قرآن کی بات کر، مولوی کی بات نہیں آل محمد کی بات کر۔ جن ہستیوں پہ تو صلوات بھیجتا ہے ان کی بات مجھے بتا، پڑھئے نا صلوات، صلی علی محمد آل محمد، یہ ہے محمد و آل محمد لائے کے صلوات۔ ذرا مجھے ان محمد و آل محمد کے بارے میں بتا، ان کے دل میں نماز کی شان کیا تھی؟ میں نماز بطور مثال پیش کرنا ہوں، ورنہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، حیا ہو، شرم ہو، سخاوت ہو، عبادت ہو، علی کی محبت نام ہے، علی کے کردار کی تابعداری۔ اگر تو نام علی لے کر نماز سے بھاگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو علی سے محبت کا دم بھرتا ہے اور نماز کی نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو کیسے سچا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس منبر کی کمزوریاں ہیں کہ یہاں حب علی کی بات ہو، حب نماز کی بات نہ ہو۔ کائنات میں مجھے کوئی علی سے بڑھ کر نمازی دیکھا۔ اللہ اگر قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ، اے میرے چادر میں لپٹے ہوئے رسول. اہل برا سنی برادر کہنے میرا کملی آلہ رسول کرنا نہ تھا. یہ کمبلی کی ہے کمبل علی کمبلی ہے کو بھئی کمبلی. بابا نہیں، رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اونٹ کی اون سے بنی ہوئی ایک چادر ہمیشہ استعمال کرتے تھے. تو جو ہے آج کل اسے ابا کہتے ہیں. تو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی، اون سے بنی ہوئی ایک چادر حضرت ہمیشہ اپنے لباس کے اوپر پہنتے تھے. جب وہ لپیٹ کے نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ کو اتنے پیارے لگتے تھے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے میرے چادر اور کمبلی میں لپٹے ہوئے رسول، نماز تو پڑھا کر لیکن ساری رات مصلی پہ نہ رہا. آدھی اس کم و بیش رات. اور پھر ساتھ کہتا ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، تو اکیلا تو نہیں ہوتا، تیرے ساتھیوں کا، پیاروں کا ایک گروہ بھی تو تیرے ساتھ ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول مصلی پہ ہوتے ہوں گے تو آپ کے بھائی علی کہاں ہوتے ہوں گے؟ تیرے دل منندے رسول مصلی تھے، علی خراٹے پر رہتے تھے. معلوم ہوا کہ علی بھی اتنی ہی عبادت میں مشغول ہوتے تھے جتنے رسول، حالانکہ عمر کا 30 سال کا فرق تھا. جب رسول اکرم مولود کعبہ کو اٹھانے کے لیے کعبہ کے اس مقام پر کھڑے تھے جہاں دیوار کو شگاف آیا تھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر باہر نکل رہی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، اندر گئی تھی تو دیوار میں شگاف آیا تھا، جب باہر آئی تھی تو دروازے سے آئی تھی یا اسی شگاف سے آئی تھی؟ دروازہ تو کھلا ہی نہ تھا. چابیاں لگاتے رہے، تالا کھولنے کی کوششیں کرتے رہے، چابی اوہو، تالا اوہو، ہاتھ اوہو، لیکن تالا کھلنے میں نہ آیا. جس نے پہلے دیوار میں شگاف ڈالا تھا اور بی بی اندر گئی تھی اور پھر وہ شگاف مل گیا تھا تو دوبارہ واپس آتے وقت بھی وہی شگاف کھلا اور بی بی علی حیدر کرار کو ہاتھوں پہ اٹھا کر باہر آئی. باہر منتظروں میں حضرت رسول اکرم موجود تھے. عجیب ہے روایت، علی جب آئے رسول کے ہاتھوں پر تو آنکھیں بند تھیں، آنکھیں ابھی تک کھولی. جب رسول کے دست مبارک پر آئے تو اس وقت علی نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلی دید رسول کے چہرے وجل آئی. پیغمبر اکرم کے چہرے کو دیکھا. پھر اس عالم میں علی نے منہ کھولا. یہ نکے بالاں دی عادت ہوندی ہے یا نہیں؟ انہیں بال منہ کھولے دیں یا نہیں؟ علی نے منہ کھولا. جو ہی علی نے منہ کھولا دید ڈالی رسول کے چہرے اقدس پر اور منہ کھولا تو رسول اکرم نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھ دی اور علی نے ایسی چوسی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے دودھ کو چوستا. اس مقام پر رسول اکرم کی ایک حدیث فرماتے ہیں خصصنی علی بالنظر فخصصتہ بالعلم، علی نے مجھے چن لیا اپنی پہلی دید کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے. آپ سمجھ آئی ہی نہیں آئی؟ رسول نے علی کو کیا دیتا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ادھر سے جتنا علم رسول کے سینے میں آتا رہا اتنا ہی علی کو رسول پلاتے رہے. اور پھر رسول نے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے قیامت تک آنے والی مخلوق کو بتا دیا، جسے میرا علم چاہیے فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ، وہ آئے دروازے پہ قطع کرے.
میں ہوں تو سارے مومنہ کو پوچھتا ہوں رسول دے علم دی کوئی لوڑ ہے وے جی جائیداداں کو زیادہ یا گھٹ جی کوٹھیاں کاراں تے سونے تے چاندی تے انہاں خزانے کو زیادہ یا گھٹ جی کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو تیرے لیے رسول کے علم سے بہتر ہو جی پروگرام اتھا ہی رہن دے یا کہ اگا منجن دے ہی ہے اگا ویسو این دنیا کو چھوڑے سو اگا ویسو اتھا کتنا عرصہ رہا سو آخرت چھو انہیں 10-15 سال بہویں یا جتنی زندگی تھا اتنی ہی زندگی اتھا یا وہ وڈی ہے کتنی وڈی ہے کتنی وڈی ہے ڈبل ہے ٹرپل ہے 4 گنا ہے 10 گنا ہے 100 گنا ہے 20 گنا کتنی گنا ہے بھئی وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہاں تو جہاں جانا چاہتا ہے تو اور تو نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں 2 ٹھکانے ہیں ایک کا نام جنت ہے ایک کا نام جہنم ہے تھوڑا پروگرام کے یہ جنت پر لاٹری نکل سی یہ جنت سا کو لاٹری نہ مل ویسی توجہ رہے مذاق نہیں ہے جنت کس کو ملتی ہے جہنم سے بچتا کون ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو شخص انسان بن کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم ہر انسان کو جہنم بھیجوں گا اگر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو فارمولہ یہ ہے ایمان لائے الا الذین آمنوا مومن بنے وعملوا صالحات نیک اعمال بجا لائے وتواصوا بالحق حق ایک دوسرے کو بھی بتائے اور صبر بھی ایک دوسرے کو کرائے تو جہنم سے بچے اور اگر جہنم سے بچنے کا پہلا فارمولہ ایمان ہے تو ایمان نام محبت علی کا پروگرام ہے جو محب علی بیٹھا ہے نعرہ حیدری کلی محبت علی کا بھی ہے یہ کو عمل صالحات ہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس ختم یا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال دی لوڑی ہے یا نہیں تو نیک اعمال کی میں پتہ لگے نیک کہہ رہے تھے برا کہہ رہے تو ہمیں اس کے لیے علم رسول کی ضرورت پڑے گی جو اللہ نے رسول کے سینے میں نازل کیا ہے اور سب سے بڑا عالم اللہ نے اپنے علم کا سید الانبیاء کو نہیں بنایا تو اور کون ہے 1,24,000 پیغمبروں کا علم ایک طرف اکیلے سید الانبیاء کا علم ایک طرف ان کا علم پھر بھی زیادہ ہے تورات زبور انجیل سارا علم اکٹھا ہو جائے تو قرآن کے علم کے برابر اور قرآن کے علم سے بھرا ہوا ہے رسول کا سینہ اسے رسول کہتے ہیں انا مدینۃ العلم میں علم کا یہ بندے کے رہنے سلات سیمنٹ سریے مدینہ اور بابا یہ مدینہ سلحہ والا مدینہ نہیں یہ مدینہ علم کا مدینہ ہے اور اگر تو علم کے مدینے تک پہنچنا چاہتا ہے اور تیرا گزارا اس علم کے بغیر نہیں ہے تو رسول فرماتے ہیں میرا علم ملے گا اس دروازے سے جو میرے علم کا دروازہ انا مدینۃ العلم وعلی لہذا عمل الصالحات کے لیے کس کے دروازے پہ قضا کرنی پڑے گی علی کے دروازے پہ علی تو وہ ہے جس کا بیٹا نماز پہ قربان ہو گیا آج کل حج ہے میں حیران ہوتا ہوں یا رسول جب نہ رسول اللہ ہے میرے مولا حسین آپ کو تو پتہ تھا کہ میری شہادت گاہ کربلا ہے کیا خیال ہے ہمارا یہی ایمان ہے یا نہیں رسول اکرم نے بھی پاک رسول کو بتا دیا تھا نہیں کہ آپ نے شہید ہونا ہے
امام حسین کو بتا دیا وہ وقت یاد کرو جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی اور رسول اکرم گود میں لیے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، اور بی بی پوچھ رہی تھی بابا میرے نو مولود کو اپنی گود میں لے کے آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو رسول فرماتے تھے بیٹی میں یاد کر کے رو رہا ہوں کہ یہی تیرا بیٹا ہوگا اور میری امت کا ایک گروہ اسے قتل کرے گا، اور پھر وہ قتل کرنے کے بعد میری شفاعت کے امیدوار بنیں گے۔ تو عزیزان کرام، کیا امام حسین کے علم میں تھا نہیں کہ میری شہادت گاہ کربلا ہے؟ تو میرے دوستوں پھر مکہ کیوں گئے؟ مدینہ چھوڑ کر جو چلے تو کدھر گئے؟ مکہ کی طرف گئے۔ ایام حج قریب تھے، گویا بتانا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے نانے کے حج کو بھی بچانا ہے، میں نے اپنے نانے کی شریعت کو بھی بچانا ہے، میں نے نانا کے ہر حلال کو بچانا ہے، ہر حرام کو حرام رکھنا ہے۔ یزیدیت نام ہے دین مٹانے والی سازش کا، اور حسینیت نام ہے دین بچانے والی پاکیزہ کوشش کا۔ بس آج کا دن 8 ذی الحجہ کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن امام حسین کو حج نہ کرنے دیا گیا۔ 20 سے زیادہ حج مولا حسین نے کیے پیدل چل چل۔ روایت کہتی ہے جب وہ دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین پیدل جا رہے ہوتے تھے حج کی طرف، اور سواریاں بھی ساتھ ہوتی تھیں، اور کوئی پوچھتا تھا اے حسنین شریفین اگر پیدل چلنا ہے تو سواری کیوں لے جا رہے ہو، اور اگر سواری ہے تو پھر پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو امام فرماتے تھے سواریاں اس لیے ساتھ ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے سواری والا بنایا نہیں، ہمیں اللہ نے سواریاں دی رکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر پیدل کیوں چلتے ہو؟ تو جواب آتا تھا شرم آتی ہے جس کے گھر جا رہا ہوں، سوار ہو کے جاؤں۔ یہ بیت اللہ کی عزت کا کتنا اظہار ہے امام حسین ظاہر کر رہے ہیں۔ اس بیت اللہ گئے، لیکن اللہ جانے لوگ احرام باندھ کر عرفات کو حج کے لیے جا رہے تھے، اور تیرا مولا احرام کھول کر مکہ کو خیر بات کہہ رہا تھا، اور چل رہے تھے کوفہ و کربلا کی جانب۔ میں پوچھتا ہوں، میں بھی آخر اکثر حج سے مشرف ہوتا رہتا ہوں، اور جو حضرات میرے ساتھ حج کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی بیٹھے ہیں حضرات تو مجھے گواہی دیں گے کہ وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں بیت اللہ میں حج کا جانا ہوتا ہے میں عرفات کو، تو اس وقت وہاں بیٹھ کر اپنے مومنوں کو کہتا ہوں اے حاجیو احرام تو تم نے باندھ لیے، اب ذرا یاد کرو رسول کے بیٹے کا احرام، یاد کرو رسول کی بیٹیوں کا احرام۔ اکیلے امام حسین نے تو نہیں احرام کھولا تھا، جتنے ساتھ تھے عباس نے باندھا کھول دیا، علی اکبر نے باندھا کھول دیا، زینب کبریٰ نے باندھا کھول دیا، ام کلثوم نے باندھا کھول دیا، سارے احرام کھول کر چل رہے ہیں کربلا کی جانب۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارا شہادت کا مقدر ہے۔ اس لیے بس 2 جملے عرض کر کے زحمت معاف کروں۔ جب امام حسین کا قافلہ مکہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا تو حضرت کا ایک بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ یہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے، ان کو پتا چلا کہ مولا امام حسین حج چھوڑ کر جا رہے ہیں کوفہ کی جانب، تو تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، امام حسین مولا سے گفتگو کی آپ کیوں کوفہ جا رہے ہیں؟ جبکہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، ہمارا بابا سے بھی وفا نہیں کی تھی اور ہمارے بھائی امام حسن سے بھی وفا نہیں کی تھی، تو آپ کیوں کوفہ جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے ہیں، اگر وہاں نہ جاؤں تو میرے بھائی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟
تو حضرت ابو محمد ابن حنفیہ کا جواب آیا پھر آپ ایسا کرو کہ کسی جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں جم ہو جاؤ، یزید کی حکومت کے خاتمے کا انتظار کرو، پھر اس وقت ان پناہ گاہوں سے نکل آنا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ بھائی میری زندگی چاہتا ہے اور مجھے زندگی کے مشورے دیتا ہے، خلوص بھرے مشورے ہیں، اس کو امامت تو کی مشورہ تو نہیں ہے، یہ تو خلوص کا مشورہ ہے نا، تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی میں تیری تجویز پہ غور کروں گا۔ یہ شام کا وقت تھا، حضرت محمد بن حنفیہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ میری تجویز پہ غور ہوگا۔ انہوں نے ایک تجویز یہ بھی دی تھی کہ آپ یمن چلے جائیں، یمن میں ہمارے بابا کے ماننے والے کافی رہتے ہیں، وہاں کوئی جائے پناہ مل جائے گی۔ امام نے کہا میں غور کروں گا۔ دوسرے دن صبح ابھی نماز کی آذان کا وقت تھا اور امام کا قافلہ تیار تھا، بیویاں اپنے اپنے محملوں پہ سوار تھیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو اطلاع ملی کہ قافلہ پھر بھی تیار ہو گیا ہے، تو آپ نے جلدی کی، دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا قافلہ تیار ہے، امام بھی اپنی ناقہ پہ سوار ہیں، پیچھے ہر کوئی اپنی اپنی محمل میں سوار ہے۔ آکے محمد بن حنفیہ نے مہار کو پکڑ لیا اور عرض کیا مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ آپ میری تجویز پہ غور کریں گے؟ تو امام نے کہا وعدہ کیا تھا۔ تو کہا پھر آپ مجھ سے بتائے بغیر جا رہے ہیں اور جا بھی کوفہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب میں بڑا لطیف جملہ کہا بھائی تو چلا گیا نا تو مجھے خواب میں نانا کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں نانا کی زیارت آئی اور نانا نے مجھے نصیحت کی ہے اے میرے لاڈلے تجھے کربلا جانا ہوگا، تجھے کربلا جانا ہوگا۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں شہادت کے لیے، میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں، تو زندگی کے مشورے دیتا ہے، میں شہید ہونے چلا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، بس آخری جملہ سنیے، اتنا سننا تھا۔ حضرت جناب محمد بن حنفیہ بکا بکاء شدیدہ، سخت رونے لگے، روئے آنسو بہائے، لیکن ان بہتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ آپ کی نگاہ پیچھے محملوں میں پڑی تو کسی محمل میں زینب کبریٰ، کسی محمل میں بی بی ام کلثوم، کسی محمل میں حضرت فاطمہ بنت الحسین، کسی میں سکینہ بنت الحسین، کسی میں وہ ماں بیٹھی ہوئی تھی جس کی گود میں علی اصغر جیسا ننھا پھول تھا۔ حضرت نے جو یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے بھائی خود تو شہید ہونے جا رہے ہو، ان کو کیوں لاد لے جا رہے ہو، پردگاروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اس وقت امام حسین سے راہ آ گیا اور کہا بھائی سن لو میں شہید ہونے جا رہا ہوں، انہوں نے قید ہو جانا، یہ قیدی ہونے جا رہی ہے۔ معلوم ہوا ہماری شہادت کے بغیر دین نہیں بچتا، تو ان بیویوں کے قیدی بن ہوئے بغیر دین نہیں بچتا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ قیدی تھی نا جو یزید کے سامنے کھڑی تھی، سامنے مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا اور بیوی وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی اے یزید جو ظلم کرتا ہے کر، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں نہ نانے کے دین کو مٹا سکو گے نہ ہم آل محمد کے ذکر کو ختم کر سکو گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ذکر آل محمد پائندہ ہے اور پائندہ رہے گا، یہی ہمارا نعرہ ہے۔